عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا نامہ لیکچر ہے سورۃ الاحزاب آیات 35 تا 37، الدرس الخامس، بے جز ہے، اور آپ کی بک کا پیج نمبر 36 ہے۔ پیج نمبر 36۔ سب سے پہلے ہم آیات مبارکہ کی تلاوت کریں گے، اس کے بعد لفظی و بامحاورہ ترجمہ ہوگا۔ تو آیات مبارکہ کی تلاوت سب سے پہلے سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرة واجرا عظیما۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه۔ فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلبہ، ان آیات مبارکہ میں مسلمان مردوں اور عورتوں کے اوصاف یعنی ان کی خوبیاں جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں۔ 10 خوبیوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے۔ پھر آخر پر ان دونوں کا اجر جو ہے وہ بیان کیا ہے کہ جن میں یہ صفات ہوں گی، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، ان کو برابر جو ہے وہ اجر ملے گا، اجر میں دونوں برابر کے حقدار ہوں گے۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کا ایک آئین، ایک اصول جو ہے وہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی معاملے میں کوئی فیصلہ فرما دیں تو پھر کسی مومن مرد و عورت کو اس کے بعد کوئی اختیار باقی نہیں رہتا کہ وہ اس میں اپنی منمانی کرے، مرضی کرے۔ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی معاملے میں فیصلہ آ جائے تو مومن مرد و عورت کو وہ تسلیم کرنا، اس کی اطاعت کرنا اس پر فرض ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زید کے بارے میں کچھ باتیں بیان فرمائی ہیں، تو دیکھیے سب سے پہلے ان کا ترجمہ دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر آغاز کر رہے ہیں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ان بے شک المسلمین مسلمان مرد، والمسلمات اور مسلمان عورتیں، یہاں تک پہلا جملہ کمپلیٹ ہو گیا۔ ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں۔ دوسرا جملہ والمؤمنین والمؤمنات، یہاں تک، اور مومن مرد اور مومن عورتیں۔ تیسرا جملہ والقانتین والقانتات، اور
فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں۔ چوتھا جملہ والصادقین والصادقات، سچے مرد اور سچی عورتیں، راست باز مرد اور راست باز عورتیں۔ پانچواں جملہ والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں۔ چھٹا جملہ والخاشعین والخاشعات، عاجزی انکساری اختیار کرنے والے مرد اور عاجزی و انکساری کرنے والی خواتین۔ ساتواں جملہ والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ و خیرات کرنے والے مرد اور صدقہ و خیرات کرنے والی عورتیں۔ آٹھواں جملہ والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں۔ نواں جملہ والحافظین فروجہم، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد، والحافظات، اور حفاظت کرنے والی عورتیں۔ دسواں جملہ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں۔ گیارہواں جملہ اعدہ، تیار کیا ہے اللہ نے، لہم ان کے لیے، مغفرتاً مغفرت، و اجراً اور اجر، عظیماً بڑا، اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ اختیار فرمایا ہے کہ جب کسی بات کا حکم ارشاد فرماتے ہیں تو یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ آتے ہیں جس میں مردوں کو جو ہے وہ مخاطب کیا جاتا ہے، لیکن جب مردوں کو مخاطب کیا جاتا ہے تو خواتین چونکہ مردوں کے تابع ہیں، وہ حکم انہیں بھی ہوتا ہے، وہ بھی اس میں شامل ہوتی ہیں، لیکن خواتین کے دل میں یہ بات آئی کہ پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سے ناراض ہیں، ہمارے کام اللہ تعالیٰ کو اچھے نہیں لگ رہے، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آ رہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر نہیں فرماتے۔ یہ شبہ ان کے دل میں پیدا ہوا تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اپنے اس شبے کا ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا کہ کیا بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا ذکر نہیں فرماتے، مردوں کا ذکر فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کہتے ہیں، ہمیں جو ہے وہ مخاطب نہیں کیا جاتا، تو اس کی یہ وجہ تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہیں، ہمارے اعمال جو ہیں وہ اللہ کو پسند نہیں آ رہے۔ تو اس موقع پر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات مبارکہ نازل فرمائی اور مسلمان مردوں اور عورتوں کے اوصاف بیان فرمائے، اور آخر پر فرمایا کہ جن میں یہ اوصاف ہوں گے، خواہ وہ مرد ہوں یا عورت، ان کا اجر جو ہے وہ برابر ہے۔ اللہ نے ایسے اوصاف رکھنے والے مرد و خواتین کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمان مردوں عورتوں کے 10 اوصاف بیان فرمایا ہے۔ نمبر 1، وہ اللہ کے حکم کے سامنے اپنا سر جھکانے والے ہیں۔ نمبر 2، وہ دل سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے والے ہیں۔ نمبر 3، وہ اللہ کے حکموں کی فرما برداری کرنے والے ہیں۔ نمبر 4، وہ سچے ہیں، سچ بولنے والے ہیں۔ نمبر 5، مشکلات میں صبر کرنے والے ہیں۔ نمبر 6، عاجزی و انکساری کا اظہار کرنے والے ہیں، تکبر اور غرور کرنے والے نہیں ہیں۔ نمبر 7، صدقہ و خیرات دینے والے ہیں۔ نمبر 8، روزے رکھنے والے ہیں۔ اور نمبر 9، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ نمبر 10، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہیں۔ تو یہ 10 اوصاف اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ جن میں یہ 10 اوصاف ہوں گے، وہ مرد ہوں یا عورت، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ دوسری آیت دیکھیے، وما، اور نہیں کانا ہے اور نہیں ہے، لمؤمن، کسی مومن مرد کے لیے، ولا مؤمنۃ، اور نہ کسی مومن عورت کے لیے۔ یہاں تک پہلا جملہ کمپلیٹ ہو گیا دوسری آیت کا، وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، اور کسی مومن مرد اور مومن عورت کو حق نہیں ہے۔ دوسرا جملہ، اذا، جب، قضا، فیصلہ کر دے، اللہ ورسولہ، اور اس کا رسول، امراً، کسی کام کا۔ امراً تک دوسرا جملہ مکمل ہو گیا۔ اذا قضى اللہ ورسولہ امراً،
کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی امر مقرر کر دیں، کوئی حکم ارشاد فرما دیں، کوئی فیصلہ فرما دیں۔ تیسرا جملہ ان یکون، ان کے یکون ہو، لہم ان کے لیے، الخیارۃ اختیار، ان یکون لہم الخیارۃ کہ ان کے لیے کچھ اختیار ہو، من امرہم ان کے معاملے میں، ان کے کام میں، ان یکون لہم الخیارۃ من امرہم، یہاں تک جملہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ تو وہ اس کام میں اپنا بھی کچھ اختیار سمجھیں۔ جب اللہ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ فرما دیں تو پھر کسی مومن مرد و عورت کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اپنی مرضی کرے، اس میں اپنا اختیار جو ہے وہ اس کو نافذ کرے نا۔ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو پھر بلا چون و چرا اس پر عمل کرنا ہر مومن مرد و عورت کے لیے ضروری ہے۔ اگلا جملہ ومن، اور جو یاسی نافرمانی کرے، اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کے، ورسولہ تک جملہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے۔ اگلا جملہ ہے آخری، فقط بے شک ضل گمراہ ہو گیا، ضلالاً گمراہی، مبیناً صاف طور پر، فقط ضل ضلالاً مبینہ تو وہ صاف طور پر، صریح طور پر واضح ہوگی، وہ صاف طور پر، صریح طور پر گمراہ ہو گیا، سیدھے راستے سے وہ بھٹک گیا۔ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر عمل نہ کرے تو، اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام ہونے کی حیثیت سے آئے تھے۔ لوگوں نے ان کو ان کے گھر سے اٹھایا، بچے تھے ابھی، تو آگے فروخت کر دیا، پھر ان لوگوں نے آگے فروخت کر دیا، اس طرح فروخت ہوتے ہوتے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خریدا تھا، پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کو پیش کیا بطور تحفہ۔ تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے۔ آپ جو ہے جب بڑے ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھپھی زاد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ ان کے لیے مانگا، تو ان کے خاندان نے انکار کر دیا، کیونکہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام ہونے کی حیثیت سے آپ کے پاس پہنچے تھے اور یہ بڑے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اسی لیے انہوں نے اس رشتے سے انکار کر دیا۔ تو اس موقع پر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ فرما دیں تو پھر کسی مومن مرد و عورت کو یہ اختیار باقی نہیں رہتا کہ وہ اس کا انکار کرے، اس میں اپنا اختیار بھی کچھ سمجھے۔ تو اس کے بعد اس آیت مبارکہ کے نازل ہونے کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور ان کے خاندان نے یہ رشتہ جو ہے وہ منظور کر لیا، حضرت زید کے ساتھ ان کا رشتہ ہو گیا۔ تو یہاں پر اسی بات کا ذکر ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی امر مقرر کر دیں تو کسی مومن مرد و عورت کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اس میں اپنا بھی کچھ اختیار سمجھے۔ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ صاف طور پر گمراہ ہو گیا۔ آگے دیکھیے، وَإِذْ اور جب تقول آپ کہہ رہے تھے، لِلَّذِي اس شخص سے انعم انعام کیا تھا، اللہ نے علیہ اس پر جس پر اللہ نے انعام کیا تھا، احسان کیا تھا، وَأَنْعَمْتَ اور آپ نے بھی انعام و احسان کیا تھا علیہ اس پر، علیہ تک جملہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ اور جب تم اس شخص سے جس پر اللہ نے احسان کیا اور تم نے بھی احسان کیا یہ کہتے تھے، یہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے بات، کیا فرماتے تھے؟ امسک روک کر رکھو، علیک اپنے پاس، زوجک اپنی بیوی کو، یہاں تک دوسرا جملہ کمپلیٹ ہو گیا۔ امسک علیک زوجک اپنی بیوی کو اپنے پاس رہنے دو، یعنی اس کو طلاق نہ دو۔ حضرت زینب اور حضرت زید کا رشتہ تو ہو گیا لیکن خاندانی تفاوت تھا، اس لیے ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ تعلقات بہتر نہ رہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زینب کو طلاق دینا چاہتے تھے، تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، طلاق نہ دو، امسک علیک زوجک اپنی بیوی کو اپنے پاس رہنے دو۔ اگلا جملہ واتق اللہ، واتقی اور ڈرو اللہ سے، واتق اللہ یہ جملہ کمپلیٹ ہے۔
واتق اللہ، اور اللہ سے ڈرو، اس معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ اگلا جملہ دیکھیے، وتخفی، اور آپ چھپا رہے تھے، فی نفسی کا اپنے دل میں، ما جو اللہ مبدی ہی ظاہر کرنے والا تھا۔ یہاں تک جملہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ وتخفی فی نفسی کا ما اللہ مبدی ہی، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے دل میں وہ بات پوشیدہ کرتے تھے جس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا۔ وہ کون سی بات تھی؟ وہ بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا تھا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر حضرت زینب کو طلاق دے دیں گے تو پھر اس کے بعد آپ کو اس کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کرنا ہوگا۔ تو جب آپ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھا رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رہنے دو، اس کو طلاق نہ دو، تو اس موقع پر آپ اس بات کو اپنے دل میں چھپا رہے تھے۔ اسی کا اللہ نے ذکر فرمایا تھا کہ آپ اپنے دل میں ایک بات کو چھپا رہے تھے جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا۔ آگے دیکھیے، وَتَخْشَى، اور آپ ڈرتے تھے، الناس، لوگوں سے۔ الناس تک جملہ کمپلیٹ ہو گیا، اور تم لوگوں سے ڈرتے تھے۔ لوگوں سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ لوگوں سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خدشہ تھا، چونکہ زمانہ جاہلیت سے لوگ جو ہے منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے کا درجہ دیتے تھے اور اس کی بیوی کو بہو سمجھتے تھے۔ اس لیے آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ جب حضرت زید رضی اللہ عنہ طلاق دے دیں گے پھر مجھے جو ہے حضرت زینب سے جو ہے وہ نکاح کرنا ہوگا، تو لوگ اس موقع پر جو ہے وہ طرح طرح کی باتیں کریں گے۔ وہ کہیں گے کہ دیکھو کیسا نبی ہے جس نے اپنی بہو سے جو ہے وہ نکاح رچا لیا ہے۔ اسی بات کا اللہ نے ذکر فرمایا کہ وَتَخْشَى النَّاسَ، اور آپ لوگوں سے ڈرتے تھے۔ واللہ، اور اللہ احق کو زیادہ حق رکھتا ہے ان تخشاہ، کہ آپ اس سے ڈرتے۔ جہاں تک جملہ کمپلیٹ ہو گیا، واللہ احق ان تخشاہ، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ آپ اس سے ڈریں۔ آگے دیکھیے، فلما، پھر جب قضا پوری کر لی، زید، حضرت زید نے، منہا، اس سے، وطرن، اپنی حاجت، وطرن تک جملہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ فلما قضا زید منہا وطرن، پھر جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے، حضرت زینب سے، اپنی حاجت پوری کر لی، یعنی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو طلاق دے دی۔ تو حضرت زید ایسے خوش نصیب صحابی ہیں جن کا نام جو ہے وہ قرآن پاک میں موجود ہے، کسی اور صحابی کا نام قرآن پاک میں موجود نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، بڑے بڑے صحابہ ہیں، ان کا نام جو ہے وہ قرآن پاک میں موجود نہیں ہے، اگرچہ ان کی صفات جو ہے وہ موجود ہیں لیکن نام نہیں ہے۔ صرف حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جو ہے وہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ آگے دیکھیے، زوجنا، کہا، لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا۔ یہ جملہ تھوڑا سا لمبا ہے۔ زوجنا، کہا، تو ہم نے اس کا نکاح آپ سے کر دیا، حضرت زینب کا نکاح ہم نے آپ سے کر دیا، لِكَيْ، تاکہ، لا یکون، نہ رہے، عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں پر، حرج، کوئی تنگی۔ تو حضرت زینب کا نکاح ہم نے آپ سے کر دیا تاکہ مومنوں پر کوئی تنگی باقی نہ رہے، فی ازواج ادعیائہم، اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کرنے کے سلسلے میں۔ فی ازواج، بیویاں، ادعیائہم، منہ بولے بیٹے، منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کرنے کے سلسلے میں مومنوں پر کوئی تنگی باقی نہ رہے۔ اذا، جب، قضا، وہ پوری کر چکے، منہن، ان سے، وطرن، اپنی حاجت، جب ان کو ان سے کوئی حاجت جو ہے وہ نہ رہے، جب وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت زینب کا نکاح ہم نے حضرت زینب کا نکاح آپ سے کیا تاکہ یہ جو ایک رسم ہے اس کا خاتمہ ہو جائے، مومنوں پر اس معاملے میں کوئی حرج اور تنگی نہ رہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا کہ آپ جو ہے وہ حضرت زینب سے نکاح کریں تاکہ زمانہ جاہلیت کی یہ جو رسم ہے، یہ معاشرتی رسم، اس کا جو ہے وہ خاتمہ آپ کی ذات ہی کے ذریعے سے ہو تاکہ اہل ایمان کے لیے یہ جو ہے وہ آسانی رہے، ان کے دل میں کوئی ہچکچاہٹ باقی نہ رہے۔ آگے دیکھیے، وَكَانَ، اور ہے، امر اللہ، اللہ کا حکم، مفعولا، ہو کر رہنے والا۔ آخری حصہ ہے آیت کا، وَكَانَ امر اللہ مفعولا، اور اللہ کا حکم واقع ہو کر رہنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ اس رسم کا جو ہے وہ خاتمہ ہو تاکہ جو حقیقی بیٹا ہے اس کو صحیح درجہ مل سکے، اس کا جو مقام ہے وہ
وہ اس کو مقام جو ہے وہ صحیح دیا جا سکے، منہ بولا بیٹا جو ہے وہ اس کا مقام نہ لے سکے۔ تو اس کبھی رسم کا خاتمہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ذریعے سے فرمایا تاکہ اہل ایمان کے دل میں اس بارے میں کوئی ہچکچاہٹ باقی نہ رہے۔ تو عزیز طلبہ، یہاں تک آپ نے ترجمہ جو ہے وہ یاد کرنا ہے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں جو ہے مسلمان مردوں عورتوں کے 10 اوصاف بیان فرمائے اور پھر انہیں اجر کی نوید سنائی ہے کہ دونوں جو ہے وہ اجر میں برابر ہے، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسلام کا ایک آئین جو ہے، ایک اصول جو ہے وہ بیان فرمایا ہے کہ عدالت ہو یا ریاست ہو، قوم ہو یا ادارہ ہو، پارلیمنٹ ہو یا کوئی اور، کوئی بھی اپنی رائے پر جو ہے وہ اصرار نہیں کر سکتا جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں چند باتیں جو ہے وہ ارشاد فرمائی ہیں کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ تعالیٰ نے بھی احسان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایمان کی دولت سے نوازا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احسان کیا، آپ نے اپنی تربیت میں ان کو رکھا اور آپ نے ان کو غلامی سے جو ہے وہ آزادی عطا فرمائی، آپ جو ہے وہ آپ کے صحابہ میں شامل ہوئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ان پر احسانات تھے اور اللہ تعالیٰ کے احسانات بھی تھے۔ تو ان باتوں کا ذکر یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ عزیز طلبہ، آپ لوگوں نے ان آیات کا ترجمہ جو ہے وہ یاد کرنا ہے، اسی طرح چھوٹے چھوٹے جملے بنا کر، تاکہ آپ کو یاد رکھنا جو ہے وہ آسان ہو جائے۔ اس طرح سے چھوٹے چھوٹے جملے بنا لیا کریں جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں، تو اس طرح جو ہے وہ ترجمہ یاد کرنا آسان ہو جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی مسئلہ ہو تو آپ واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں۔